دوستو، اگر آپ کو 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز بالکل درست انداز میں سیکھیں تاکہ آپ کی نماز صرف ادا ہی نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کے ہاں مقبول بھی ہو، پسندیدہ بھی ہو اور آپ کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے آپ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ہر نماز کی صحیح نیت کیسے کی جاتی ہے، 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، 4 رکعت سنت نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، 2 رکعت فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت فرض نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو میں ہم یہ ساری غلطیاں دور کریں گے تاکہ آپ کی نماز درست بھی ہو اور قبول بھی ہو۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں نماز سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نیت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ دوستو، نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں اس نماز کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ آپ کون سی نماز، کتنی رکعت اور کس وقت کی پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں فجر کے 2 فرض ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں فجر کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ میں ظہر کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، نیت کا مقصد یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت آپ غافل نہ ہوں، بلکہ آپ کو پورا علم ہو کہ آپ کون سی نماز اللہ کے سامنے ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے اس نماز کی نیت کر لیں گے۔ آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو 2 رکعت والی نماز کی نیت کر لیں گے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو 4 رکعت والی نماز کی نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اس طرح۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جو نماز کے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ آگے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں
تو پھر آپ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو. نماز شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے تو ثنا کے آگے اس طرح سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو. ہم سورۃ الکافرون پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ ہم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور دوسری سورت ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی ہے. اور ان دونوں سورتوں سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی تھی جب نماز شروع کی. تو ثنا سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے یعنی جھک جائیں گے اس طرح. اور اسی طرح جھکنے کی حالت میں ہی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح کھڑے ہوتے ہی یہ پڑھنا ہے ربنا لک الحمد. اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اس طرح. اب سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 مرتبہ بھی اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں. یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے, صرف سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے. لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے امام کے پیچھے تو اس ٹائم کھڑے ہونے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. امام صاحب قرات کریں گے. اگر بلند آواز کے ساتھ قرات کرنے والی نماز ہوگی تو بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے, ہم ان کی قرات سنیں گے. اگر آہستہ آواز میں قرات کرنے والی نماز ہوگی تو امام صاحب آہستہ آواز میں قرات کریں گے, جیسے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہوتی ہے آہستہ آواز میں, تو اس ٹائم ہم خاموشی سے کھڑے رہیں گے. تو بس آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے باقی سب کچھ پڑھنا ہے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے, بس آپ نے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوگی.
باقی سب پڑھنی ہوگی، جیسے کہ ثنا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود شریف، دعا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی تھی، اب ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تھے، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، فرض یا سنت یا نفل کوئی بھی نماز، تو آپ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے اور دوسری سورت بھی ساتھ پڑھیں گے اس طرح: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا وہی سب کچھ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ اس طرح 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب التحیات پڑھیں گے اس طرح: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اب اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ، جیسے کہ فجر کی فرض نماز یا فجر کی 2 رکعت سنت نماز یا ظہر کی 2 رکعت سنت نماز، مغرب کی 2 رکعت سنت نماز یا عشاء کی یا جو بھی 2 رکعت والی نماز ہو، سنت ہو یا نفل ہو، جو بھی 2 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہی ہوں گے، تو آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہوں گے تو آپ نے یہ التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا طریقہ آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو، ابھی ہم 2 رکعت والی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی التحیات پڑھی ہے ہم نے، اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں تو التحیات پڑھنے کے بعد اس طرح یہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا پڑھنے کے بعد دائیں طرف منہ پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے، اور پھر بائیں طرف منہ پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے. یہ آپ کی 2 رکعت والی نماز مکمل ہو جائے گی. ہر 2 رکعت والی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، جو بھی ہوں. لیکن امام کے پیچھے فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہوں گے آپ، تو تب آپ نے بس تلاوت نہیں کرنی ہوگی، باقی سب کچھ پڑھنا ہوگا. اور اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہوں گے تو جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، بلکہ التحیات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. اب جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے. یہاں پر ایک بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی ہوگی اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھنی ہوگی. 4 رکعت سنت نماز میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت ملائیں گے. اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم نے ابھی پہلی رکعت پڑھی ہے اور دوسری رکعت پڑھی ہے، بالکل اسی طرح ہم 4 رکعت والی سنت نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے. اب آگے چلتے ہیں. اگر آپ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہی ہیں یا عصر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہی ہیں یا عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہی ہیں تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ جو ہم نے ابھی 2 رکعت والی نماز پڑھنی سیکھی ہے، اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہوں گے تو التحیات پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نماز ہماری مکمل ہو جائے گی. تو تیسری اور چوتھی رکعت ہم پڑھتے ہیں، یہ بالکل پہلی جو 2 رکعت ہم نے پڑھی ہیں ویسے ہی پڑھی جائیں گی، بس ان میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نہیں پڑھیں گے. یہ 4 رکعت والی فرض نماز کا طریقہ ہوگا. اگر 4 رکعت والی سنت نماز آپ پڑھ رہی ہوں گے تو تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے آپ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت بھی پڑھیں گے اور چوتھی رکعت میں بھی دوسری سورت پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے اگر 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہی ہوں گے تو. اور اگر 4 رکعت والی فرض نماز آپ پڑھ رہی ہیں تو پہلی 2 رکعت بالکل اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے ابھی ہم نے 2 رکعت والی نماز پڑھی. 4 رکعت والی فرض نماز کا طریقہ دوبارہ بتاتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت بھی بالکل اسی پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے. کھڑے ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. تو تیسری رکعت میں ہم صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. اگر 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہوں گے تو، اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے صرف. تو آپ ایسے سمجھیں کہ ابھی ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہی ہیں. 2 رکعت تو پہلے ہم نے پڑھی ہیں، اب فرض نماز کی 4 رکعت میں سے تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں.
تو اب تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ کر 4 رکعت والی فرض نماز مکمل کرتے ہیں۔ تو 4 رکعت فرض نماز کی تیسری رکعت میں اس طرح صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ فرض نماز کی 4 رکعت میں سے 3 رکعت مکمل ہو چکی ہیں ہماری، اب چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح چوتھی رکعت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری 4 رکعت والی فرض نماز مکمل ہو گئی۔ دوستو، یہ تھا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نماز اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو نماز میں پڑھنے کے لیے صورتیں یا نماز میں پڑھنے والی ثنا، التحیات، درود شریف اور درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ کو التحیات بھی آسان انداز میں سیکھنے کو مل جائے گی۔ کافی ساری ویڈیوز ہم نے التحیات لفظ بلفظ سکھانے کی بنائی ہوئی ہیں۔ ثنا بھی ہم نے آسان انداز میں سکھائی ہوئی ہے۔ نماز میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی آخری آسان اور چھوٹی صورتیں بھی ہم نے سکھائی ہوئی ہیں، تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی۔ نماز کے بارے میں سب کچھ وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی نماز پڑھنا سیکھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔